السلام علیکم۔ آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ مجھے ایک ویور نے بھیجی ہے۔ بس لکھا تھا کہ یہ اس کی زندگی کا سب سے عجیب اور ڈراؤنا واقعہ تھا۔ میں نے جب یہ کہانی پڑھی تو مجھے لگا کہ یہ ضرور آپ سب کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ السلام علیکم۔ میری کہانی لاہور کے ایک پرانے علاقے کی ہے۔ میرا نام علی ہے اور میں ایک چھوٹے سے آفس میں جاب کرتا ہوں۔ مجھے پرانی چیزیں کلیکٹ کرنے کا شوق ہے، جیسے پرانی کتابیں، کوئنز اور پینٹنگز وغیرہ۔ یہ سب مجھے ایک عجیب سی تسلی دیتی ہیں، جیسے میں ان کے ذریعے گزرے ہوئے وقت کو سمجھ سکتا ہوں۔ ایک دن مجھے لاہور کے ایک پرانے بازار سے ایک ڈائری ملی۔ ڈائری کا کور کافی پرانا اور پھٹا ہوا تھا، لیکن اس کے پیجز اب بھی صاف تھے۔ اس ڈائری کے فرسٹ پیج پہ لکھا تھا، میرا نام نہید ہے اور یہ میری زندگی کی سب سے بڑی راز کی کہانی ہے۔ مجھے لگا کہ یہ ایک انٹرسٹنگ ریڈ ہوگا، تو میں نے ڈائری لے لی۔ شام کو جب میں اپنے روم میں اکیلا تھا تو میں نے ڈائری پڑھنی شروع کی۔ شروع کے کچھ پیجز سمپل تھے، ایک نارمل زندگی کی باتیں لکھی ہوئی تھیں، لیکن جیسے ہی میں پیج نمبر 20 پہ آیا، ڈائری کا انداز ہی بدل گیا۔ اس میں لکھا تھا، ایک رات مجھے کسی نے بلایا، میں جانے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن مجھے لگتا تھا کہ جیسے میں منع نہیں کر سکتی۔ وہ کوئی انسان نہیں تھا۔ یہ لائن پڑھتے ہی مجھے بہت ہی عجیب فیلنگ آئی۔ اس وقت رات کے 11 بجے تھے اور میری روم کی لائٹس ہلکی ہلکی بلنک کرنے لگیں۔ میں نے سوچا کہ شاید وائرنگ کا مسئلہ ہے، لیکن جب میں نے ڈائری کے اگلے پیج کو پلٹا تو مجھے لگا کہ جیسے کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا ہو۔ ڈائری کا ہر اگلا پیج زیادہ ڈسٹربنگ ہوتا گیا۔ اس میں لکھا تھا، اس دن سے میری زندگی بدل گئی۔ جو چیز مجھے بلاتی تھی وہ ہر جگہ میرے ساتھ ہوتی تھی، کبھی میرے سپنوں میں، کبھی میری پرچھائیوں میں۔ پڑھتے پڑھتے مجھے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ وہ بالکل ہلکا سا شور تھا، جیسے کوئی زمین پر کچھ گھسیٹ رہا ہو۔ میں اپنے بیڈ سے اٹھا اور پورے روم کا چکر لگایا، لیکن مجھے کچھ نہیں ملا۔ ڈائری وہاں بیڈ پہ کھلی پڑی تھی اور اس کے پیجز خود بخود ہل رہے تھے، جیسے ہوا لگ رہی ہو۔ میں ڈائری بند کر کے رکھنا چاہتا تھا، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ تو تھا جو مجھے اسے بند کرنے سے روک رہا تھا۔ میں نے اگلا پیج کھولا اور اس میں صرف ایک بات لکھی تھی، جب تم اس ڈائری کو پڑھو گے تب تم بھی اسی سفر پہ نکل چکے ہوگے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ مذاق ہے یا ایک وارننگ، لیکن اس وقت ایک اور بات ہوئی۔ میرے روم کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ سامنے کوئی نہیں تھا، صرف اندھیرا تھا۔ ڈائری کا لاسٹ پیج میں نے اگلے دن پڑھنے کا سوچا، لیکن اس رات مجھے ایک سپنا آیا۔ سپنے میں ایک پرانے اور عجیب سے محل کے اندر تھا۔ وہاں ہر طرف ڈائریز ہی ڈائریز تھیں اور ایک عورت سفید کپڑوں میں کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا، لیکن اس کی آواز آئی، جو تم نے شروع کیا ہے اس کا انجام تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ میں چیختا ہوا اٹھا، لیکن جب میں نے اپنے بیڈ کے پاس دیکھا تو وہ ڈائری وہاں نہیں تھی۔ میں نے پورے روم میں ڈھونڈا، لیکن وہ ڈائری کہیں نہیں ملی۔ آج بھی مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ ڈائری سچ تھی یا بس ایک میری ذہانت کا کھیل، لیکن ایک بات ہے جو مجھے اب بھی ڈراتی ہے۔ اس ڈائری کے پیچھے ایک لائن لکھی تھی جو میں نے تب نہیں دیکھی تھی۔ جب میں نے پہلی بار اس ڈائری کا کور دیکھا تو وہاں ایک نام تھا، نہید کا راز صرف اس کو سمجھ آتا ہے جو اس کی کہانی پوری پڑھتے ہیں۔ علی نے مجھے یہ کہانی بھیجی اور اس نے کہا کہ اس کے بعد اس نے ایسے بازار سے پرانی ڈائریز کلیکٹ کرنا ختم کر دیں۔ آپ اس سٹوری کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا وہ ڈائری سچ میں کرسڈ تھی یا صرف ایک سائیکولوجیکل افیکٹ تھا؟ آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا، اور پرانی چیزیں لینے سے پہلے اچھی طرح سوچیں۔ السلام علیکم۔ مجھے ایک ای میل آئی تھی ایک شخص کی طرف سے
جو ملتان کا رہنے والا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ اس کے دادا نے اسے سنائی تھی، اور یہ ان کی زندگی کا سب سے عجیب واقعہ تھا کہ ملتان تذکرے کے لیے مشہور نہیں ہے، بلکہ یہاں ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں جو انسانی سمجھ سے باہر ہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ میرے دادا جیل کے سپریڈنٹ تھے، ملتان کے ایک پرانے جیل میں، جو اب ایک ہسٹوریکل سائٹ بن چکا ہے، جو 1980 کے آس پاس کی بات ہے جب انہوں نے وہاں ایک عجیب اور خوفناک چیز دیکھی۔ وہ جیل کافی پرانی تھی اور اس کا ایک ونگ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں ایک قیدی تھا، 1970 کے زمانے کا تھا، اور اس کا الزام تھا بلیک میجک کرنا اور لوگوں کا قتل کرنا۔ لوگ اسے کالا بابا کہتے تھے۔ جب اسے پھانسی دی گئی تو تب بھی اس کی باڈی عجیب طریقے سے زخمی تھی، جیسے کسی نے اسے مار کے جلایا ہو۔ دادا جان کہتے ہیں کہ جیل کے اس ونگ سے رات کے وقت آوازیں آتی تھیں، جیسے کوئی لوہے کی زنجیریں گھسیٹ رہا ہو، لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن دادا جان نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ خود جا کے دیکھیں گے کہ اصل بات کیا ہے۔ ایک رات وہ اپنے اسسٹنٹ کے ساتھ اس ونگ کے پاس گئے۔ اس ونگ کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا، لیکن اندر کافی ٹھنڈی ہوا تھی جو باقی جیل کے مقابلے میں الگ لگ رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے اندر قدم رکھا، ایک عجیب سی بدبو آئی، جیسے کوئی ہڈی کو جلا رہا ہو۔ وہاں ایک پرانی سیل تھی جو کافی سالوں سے لوک تھی۔ دادا جان نے ٹارچ کا سوئچ آن کیا اور سیل کے اندر دیکھا۔ اندر کچھ نہیں تھا، صرف ایک پرانی کرسی اور ایک تصویر جو زمین پر گر گئی تھی۔ تصویر اٹھا کے دیکھا تو وہاں ایک آدمی تھا، سفید لباس میں، اور اس کا چہرہ بالکل عجیب تھا، جیسے اس کے دو چہرے ایک ساتھ ہوں۔ دادا جان کہتے ہیں کہ انہوں نے تصویر واپس زمین پہ پھینک دی اور اسسٹنٹ سے بولا یہاں سے چلتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ واپس گھومے، ایک زور سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ دونوں اندر بند ہو گئے۔ ایک دم سے زنجیروں کی آواز سنائی دی اور وہ کرسی اپنے آپ ہلنے لگی۔ اسسٹنٹ ڈر کے چیخنے لگا، سر یہ جگہ شیطانی ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ دادا جان کہتے تھے کہ اس وقت انہوں نے خود دیکھا تھا کہ کرسی پر ایک شیڈو بیٹھا ہوا تھا جو دھیرے دھیرے ایک آدمی کی شکل لے رہا تھا۔ وہ آدمی کالا بابا تھا۔ اس کا چہرہ ویسا ہی تھا جیسے تصویر میں تھا۔ کالا بابا نے دھیرے سے بولا، مجھے پھانسی ہوئی، لیکن میں وہاں نہیں گیا جہاں تم لوگوں نے سوچا تھا۔ میں یہاں تھا ہمیشہ کے لیے، تم لوگ مجھ سے دور نہیں جا سکتے۔ دادا جان کہتے ہیں کہ وہ اور ان کا اسسٹنٹ بس وہاں کھڑے رہ گئے، جیسے کوئی جان چھوڑ چکا ہو۔ اس وقت ایک زور کا دھکا لگا اور سیل کا دروازہ کھل گیا۔ دادا جان اور اسسٹنٹ بھاگ کے باہر آئے۔ اس کے بعد دادا جان نے وہ ونگ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، لیکن ایک چیز عجیب تھی۔ جو تصویر انہوں نے سیل میں دیکھی تھی وہ ان کے آفس کی ٹیبل پر رکھی تھی۔ اگلے دن صبح دادا جان نے وہ تصویر کبھی کسی کو نہیں دکھائی، اور ایک دن اسے جیل کے پرانے ڈاکومنٹس کے ساتھ جلا دیا گیا۔ لیکن ان کا کہنا تھا جب تک کہ وہ زندہ تھے انہیں رات کے اکثر سپنوں میں وہی شیڈو پرچھائی نظر آتی تھی۔ یہ کہانی جتنی پرانی ہے اتنی ہی دل دہلا دینے والی۔ ملتان کے لوگ کہتے ہیں کہ اس جیل کے اندر اب بھی رات کو آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور جو اس پرانی ونگ کے قریب جاتا ہے وہ یا تو بیمار ہو جاتا ہے یا پھر وہاں واپس نہیں آتا۔ آپ اس کہانی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کومنٹس میں ضرور بتائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خوفناک کہانیاں، ہورر سٹوریز ود وہاب۔ اگلی کہانی کے ساتھ پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور پرانی جگہوں سے دور رہیں، اور اگر کہانیاں اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔